جادو کی میں چاہوں گی کہ اسلام میں جادو کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، جادو کالا گورا اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ کالا جادو کرا دیا ہے یا جادو کرا دیا، جادو جادو ہوتا ہے، کالا گورا نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر اپنی حدیث میں یہ بتایا ہے کہ جادوگر کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جادو نہ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جادوگر کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے، آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں اگر آپ جادوگر کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اب جادو اگر آپ پر کسی نے کرا دیا ہے جی، تو پھر کیا کیا جائے؟ کاٹ کیسے کروائی جائے؟ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جادو اگر ہو چکا ہے تو اب اس کی کاٹ کوئی بنگالی ہی کرے گا، کوئی ہندو ہی کرے گا، کوئی بابا فقیر ہی کرے گا۔ اچھا، قرآن اور صحیح بخاری کی جو احادیث ہیں اس کا لب لباب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں جیسے ہی کوئی آپ پر جادو کروا دیتا ہے تو اس صورت میں آپ نشرہ کرواتے ہیں۔ نشرہ کرواتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اب نشرہ کیا ہے؟ نشرہ میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ دم درود کی طرف جائیں گے، یعنی اپنے اوپر دم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسے رقیہ بھی کہتے ہیں۔ رقیہ کہتے ہیں، صحیح ہے۔ دوسرے نمبر پر جو نشرہ کے اندر چیز آتی ہے، آپ اپنا ادویات کے ساتھ علاج کرائیں گے۔ اچھا، ہم جتنے بھی علماء سے بات کریں گے نا وہ آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ دم درود کر لیں، وہ ادویات والا سین کے پر جاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ نشرہ کی شرط یہ ہے کہ آپ ادویات سے اپنا علاج کروائیں گے، کیونکہ جب آپ کے اوپر جادو ہوتا ہے یا تو آپ کے سر میں درد ہے، اب آپ کے سر میں درد ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بے شک قرآن کی آیات میں بہت بہت اطمینان ہے، لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں میں بھوکا رہ لوں گا، بس قرآن پاک کو پڑھتا رہوں گا اور میرا پیٹ بھر جائے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ خدا کی نعمتیں ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ان کو استعمال کرے۔ تو نشرہ میں جو دوسری چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو سکون حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا ایسا انوائرمنٹ حاصل کریں جہاں پر آپ کے ذہن کو اذیت نہ ملے اور سکون ملے۔ یہ 3 چیزیں یہ نشرہ میں بہت ضروری ہیں۔ اچھا، پہلی چیز تو سب کرتے ہیں، یعنی کہ ہم مولوی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس آپ کے اوپر، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ہم استخارہ کے نام پر بھی ہم نے بہت ساری دکانیں کھولی ہوئی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ بھائی شادی کے خالصتاً وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان کے دم کیے جائیں، پھر کسی ایسے معالج سے علاج کرایا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے جادو کے ذریعے سے آپ کے بال وغیرہ جھڑنے لگے ہیں، آپ کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، کمر میں تکلیف ہو گئی ہے، یہ بڑے بڑے سائنز ہیں۔ یہ سائنز ہیں۔ علامتیں آپ بتائیں تھی، کمر میں درد، سر میں درد ہو جانا، چہرے کا پیلا ہو جانا، بالکل جیسے ایک روٹین چل رہی تھی نا، نارمل ایک بندہ ہے جس کو زیادہ غصہ نہیں آتا، اب بات پر وہ جو ہے وہ بیوی سے جھگڑے کر رہا ہے، یا بیوی جو ہے اس کا موڈ اب جو ہے وہ صحیح نہیں رہ رہا ہے اور وہ جھگڑے کر رہی ہے، نا اتفاقیاں بہت بڑھ گئی ہیں، یہ بھی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جی ہاں، بالکل جادو کی علامات میں سے اریٹیٹ ہونا، یہ غصہ آنا، بالکل مزاج میں تبدیلی، جی، کام پہ چڑچڑاپن ہونا، بالکل یہ تمام زیادہ تر جو علامات آتی ہیں یہ جادو میں ہی آتی ہیں۔ یعنی جادو آپ نارمل کسی انداز سے کسی دوسرے انداز میں جیسے ہی منتقل ہوں گے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جادو کے کہیں نہ کہیں اثرات ہیں، مطلب جیسے آپ تھے اب بالکل اس سے مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے، کاروبار بالکل صحیح چل رہا تھا اور ایک دم سے خراب، ایک دم سے چیزیں خراب، اب کوئی بھی کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالا ہے وہ کام خراب ہی ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بھی علامات میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ابتدا میں بہت اچھے لڑکی کے رشتے آنا اور پھر ختم ہو جانا، بات نہ بننا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے آ سکتا ہے۔